آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ احد۔ سورۃ آل عمران کی روشنی میں غزوہ احد پر نوٹ لکھیں۔ یہ آپ لوگوں کو کویسچن آئے گا، لانگ کویسچن۔ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ غزوہ احد حق و باطل کے درمیان برپا ہونے والا دوسرا بڑا معرکہ ہے۔ یہ غزوہ 7 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ مدینہ منورہ کے قریب احد نامی پہاڑ کے پاس ہوا۔ یہ غزوہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑا گیا۔ مسلمانوں کی قیادت حضرت محمد رسول اللہ نے فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ کا سردار اس غزوہ میں ابو سفیان تھا۔ 3000 افراد پر مشتمل مشرکین مکہ کا لشکر بھرپور تیاری سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ غزوہ احد میں کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی، لیکن ان کے حوصلے بلند اور ایمان مضبوط تھا۔ پہلی ہیڈنگ ہے غزوہ احد کے لیے روانگی۔ 7 شوال 3 ہجری کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مقام احد کی طرف روانہ ہوئے۔ اگلے دن احد پہاڑ کے دامن میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ پہاڑ کے ایک درے پر حضور اکرم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا تاکہ دشمن اس جانب سے مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر مجاہدین کو تاکید فرمائی کہ جب تک انہیں حکم نہ ملے اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے آغاز جنگ اور مسلمانوں کی فتح۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ قریشی عورتیں دف پر اشعار پڑھتی ہوئی بڑھیں، جن میں مقتولین بدر کا ماتم اور انتقام خون کے لطف تھا۔ ہندو آگے، ابو سفیان کی بیوی آگے اور 14 عورتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ پھر ابو عامر جو مدینہ منورہ کا ایک مقبول عام شخص تھا اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو گیا تھا، 150 آدمیوں کے ساتھ میدان میں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار جب انہیں دیکھیں گے تو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن انصار نے اس پر لعن طعن کی اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد قریش کا علمدار طلحہ صف سے نکل کر پکارا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ہے جو مجھ کو جلد دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھوں وحشت میں پہنچ جائے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑے راستے سے جنم حاصل کر دیا۔ طلحہ کے بعد اس کے بھائی عثمان نے علم ہاتھ پہ لیا اور رجس پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا۔ حضرت حمزہ مقابلہ کو نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو جانا فوجوں کے دل میں جا گھسے اور صفوں کی صفیں صاف کر دیں۔ حضرت ابو دجانہ عرب کے مشہور پہلوان تھے۔ انہیں حضرت خاتم النبیین نے اپنے دست مبارک سے اپنی تلوار عطا فرمائی اور انہوں نے واقعی اس کا حق ادا کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح واضح نظر آ رہی تھی۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہے فتح شکست میں بدل گئی۔ معرکے کے شروع میں مسلمان غالب آنے لگے اور کچھ دیر بعد کفار شکست کھا کر فرار ہونے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ اس صورتحال میں درے پر مقرر مجاہدین کی جماعت میں سے چند مجاہدین کے علاوہ باقی نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن فوج نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے درہ پر کسی طرح قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ ہیڈنگ نمبر 4 سخت ترین آزمائش۔ مزید برآں یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نبی کریم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس جھوٹی خبر نے مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ تاہم کچھ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ساتھ ثابت قدمی سے ڈٹے رہے اور آپ خاتم النبی کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کفار کے دوبارہ حملے میں حضور اکرم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا۔
اور دیندار مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آپ کی شہادت کی افواہ جھوٹی تھی تو انہوں نے دوبارہ اکٹھے ہو کر کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی بہادری اور جذبہ دیکھ کر کافروں نے لڑائی سے پیچھے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس بھاگے۔ ہیڈنگ نمبر 5 ہے خاتمہ جنگ۔ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ MCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس غزوہ میں یہ بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آگے ہے تبصرہ۔ غزوہ احد کے انجام کے بارے میں طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمان کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ یہ درست ہے کہ وقتی طور پر مشرکین کو برتری حاصل تھی اور مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اسے کفار کی فتح بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسلمان عارضی شکست کے باوجود میدان میں ڈٹے رہے اور رسول اللہ نے نئی دفاعی حکمت عملی اختیار کر کے اسلامی فوج کو پھر سے منظم کر لیا۔ کفار کا تعاقب کیا گیا اور آخر وہ میدان سے فرار ہو گئے۔ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا دیا، لیکن وہ کوئی زیادہ نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ ابو سفیان یہ خطرہ محسوس کر کے میدان سے کوچ کر گیا۔ مسلمانوں سے دوبارہ ٹکر لی تو سخت تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لحاظ سے حملہ آور کا اپنا مقصد پورا کیے بغیر واپس چلے جانا فتح کیوں کر ہوا؟ چنانچہ یہ عجیب بات ہے کہ بظاہر فتح حاصل کرنے والا دشمن میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے اور وقتی طور پر ہارنے والا فریق میدان میں برابر ڈٹا ہوا ہے۔ آگے ہے غزوہ احد کے نتائج و اثرات۔